ٹھیک ہے MQM کے اختلافات کے درمیان بڑی خبر آ چکی ہے اور ایک سالس بیچ میں کود پڑا ہے۔ اب دست و گریبان نہیں ہوں گے لیکن بڑی تہلکہ خیز خبر دینے والا ہوں، کس نے کس کو کہاں پر گالیاں دی ہے۔ ٹھیک ہے تو اب بھی لعنت ہے تجھ پہ۔ کس کے اسکینڈلز، یعنی کہ وہ کون سے والے اسکینڈل سمجھتے ہیں نا، خواتین والے، وہ کون بتانے والا ہے، یہ اہم راز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ سو تہلکہ اور تہلکہ ضرور دیکھیے گا۔ میرے تو سارے سیکس اسکینڈل اتنے نا تم۔ اب پہلے 1 مہینہ، پھر 15 دن، پھر 7 دن، اب روزانہ تلوار یہاں پر لٹکے گی۔ فیصلہ کس طریقے سے ہوگا یہ خبر آپ کو ہم دیں گے آج کے پروگرام میں۔ بڑا کھیل شروع ہو، اب بدلنے کا اشارہ مل چکا ہے اور اب دھمکیاں شروع ہو چکی ہے کہ آپ پاکستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ پاکستان پر حملہ کون کرے گا، کیسے کرے گا، کس طریقے سے کرے گا؟ کیا پاکستان نے بھی کہہ دیا خبردار اگر اشارہ ہوا تو ہم حملہ کریں گے؟ لیکن یہ حملہ کا شکار نہ اس بار انڈیا ہمارے مقابل ہے، نہ یہ طالبان جو افغانستان کے ہے، بلکہ اس بار پاکستان کی فوج کسی اور کے مقابل ہوگی۔ کس کے؟ خبر بریکنگ ہے۔ ایک بڑے وزیر کو ہٹانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ وہ وزیر کے جو کہ بڑی ہی وزارت پر ہے، بڑا ہی چہیتا ہے، لیکن اس کی وزارت سے ہٹانے کے لیے کس نے اور کس طریقے سے مطالبہ کیا ہے، اندر کی کہانی کیا ہے آپ کو ہم دیں گے۔ لیکن اندر کی کہانی سننے سے پہلے ایک اور بات بھی تو آپ کو معلوم ہو کہ بلاول بھٹو زرداری آج کل کہاں پر ہے اور پھر سے وہ کیا سیاست کرنے والے ہیں، یہ خبر سامنے رکھنا ضروری ہے۔ وہ کون ہے جو تہلکہ مچا رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تہلکہ خیز خبریں اور بڑی ہی اہم خبر۔ لیکن ہر بار کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ دیتے ہیں کہ ڈریے نہیں، جھجکیے نہیں، گھبرائیے گا نہیں، بلکہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ مارکا لگ چکا اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ MQM پر قبضے کی جنگ اب تیز ہو چکی ہے، لیکن ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک زمانے میں MQM پر 22 اگست 2016 کے بعد اس میں اپنے آپ کو علیحدہ کیا اور بقول ان کے انہوں نے اپنی ایک نئی جماعت یعنی کہ MQM پاکستان تشکیل دی۔ مگر یہ MQM پاکستان نئی تشکیل یہاں کے لیے انہوں نے کہی، مگر لندن میں انہوں نے یہی کہا کہ یہی MQM ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے جو لندن کی جو جائیداد تھی اس پر انہوں نے لیا۔ مگر معاملہ یہ نہیں ہے۔ خبر یہ ہے دوستو، سنسنی خیز خبر دے رہا ہوں، بڑی اہم خبر آپ کو دینے والا ہوں اور بند کمروں کی خبر دینے والا ہوں۔ خبر یہ ہے دوستو کہ MQM پاکستان کے درمیان جنگ جو بہت تیزی کے ساتھ قبضے کی جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے، کہنے کو یہ چیئرمین شپ کے اختیار کی بات ہے، لیکن اب دوسرے کو ہٹا کر قبضہ کرنے کی جنگ میں تیزی آ چکی ہے۔ اور یہ قبضہ کرنے کی جنگ ہے اس وقت MQM کے کنوینئر جو کہ اپنی جگہ کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار MQM کے کنوینئر جن کا نام خالد مقبول صدیقی ہے، پہلی بار وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، ڈٹ کر تو یہ اس وقت بھی کھڑے تھے جب 22 اگست 2016 ہوا، لیکن اس بار اپنی کرسی کے لیے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر بار وہ ڈٹ کر کھڑے رہے لیکن چپ رہے، مگر اس بار انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ مرسو نہیں، وہ سن نہ ڈیسو نہیں، MQM نہ ڈیسو، یعنی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ بھائی جناب کچھ بھی ہو جائے ہم کسی صورت میں بھی MQM پاکستان کو مصطفیٰ کمال کے حوالے نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی جماعت یہ تہیہ کر چکی ہے کہ اب خالد مقبول صدیقی کے ساتھ نہیں رہنا ہے اور اب یہ خواب کو یقینی طور پر حتمی شکل دینی ہے کہ MQM کے چیئرمین ہو مصطفیٰ کمال۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ MQM کے آئین میں کہیں پر بھی درج نہیں ہے کہ اس کا سربراہ چیئرمین ہوگا، اس کا سربراہ ہوگا کنوینئر۔ مگر اس حوالے سے ہوا کیا ہے، تازہ ترین بریکنگ نیوز میں آپ کو دینے والا ہوں، خبر میں آپ کو دینے والا ہوں، تو سنیے ذرا غور سے۔ ہوا یہ
کہ فاروق ستار صاحب جو بہت عرصے سے میڈیا میں نہیں آ رہے تھے، اب آپ کہیں گے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایونٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ میڈیا میں نہیں آ رہے تھے بلکہ اجتناب برت رہے تھے، اور یہ جو خالد مقبول صدیقی ورسز مصطفیٰ کمال جو کانفلکٹ ہے، جو ٹکراؤ ہے، اس کے درمیان نہیں آنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہیں بار بار مختلف ٹی وی چینلز دعوت دیے جا رہے تھے کہ آئیے آئیے آئیے، آپ ہمارے پروگرام میں آئیے، لیکن وہ ہمیشہ کہتے رہے نہیں آؤں گا، ابھی نہیں، ابھی مصروف ہوں، ابھی اسلام آباد ہوں۔ لیکن گزشتہ رات کو کہانی میں آیا ہے یو ٹرن، اور اس بار فاروق ستار آئے۔ فاروق ستار جب آئے اور خاص طور پہ وسیم بدامی کے شو میں ہو تو ان کو معلوم تھا کہ سوالات کیا ہوں گے اور سوالات کی نوعیت کیا ہوگی، کیونکہ یہی وہ شو تھا کہ جس کے اندر مصطفیٰ کمال نے اس بارے میں کہا تھا کہ میں اس کنوینئر کو نہیں مانتا، اور ایک پریس کانفرنس کی مار ہے۔ اب معاملہ کیا ہے، اب میں آپ کو دے رہا ہوں اندر کی جادوگرنی کی خبر، اور خبر یہ ہے کہ جناب والا کچھ پرانے دوستوں نے ان دونوں کے درمیان ثالثی کی کوشش کی۔ اب پرانے دوستوں کا مطلب آپ فیصل سبزواری مت سمجھے گا، وہ مصطفیٰ کمال کے دوست ہیں، وہ کسی اور کے دوست نہیں ہے۔ لیکن خبر کی نوعیت اور خبر کا معاملہ یہ ہے کہ جناب والا میں آپ کو جو بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں کہ جب فاروق ستار صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان ثالث کا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، جب بار بار یہ سوال وسیم بدامی کی طرف سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، مگر کہانی یہ نہیں ہے۔ کہانی دوستو بھائیوں یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے جن کا بظاہر تعلق یا ان کی جھکاؤ این کیو ایم کے پی ایس پی گروپ کی طرف سے نظر آتا ہے، انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار کے متعلق ان کے کچھ حوالوں سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ کیا گفتگو شروع کی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتانے والا ہوں۔ وہ کون سے ان کے اسکینڈلز ہیں کہ جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دینے والا ہوں۔ کس کس کے ساتھ ہوا ہے معاملات، ذرا سا پوری تفصیل آپ کو آگے چل کر دوں گا، مگر اس سے پہلے آپ کو ایک اور خبر بھی تو بتاتے چلیں۔ جناب والا یہاں پر حکومت پاکستان نے عجیب و غریب فیصلہ کر لیا ہے، مگر اس عجیب و غریب فیصلے سے پہلے کی بھی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دوں میں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اب ایران کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ایران کہ جس کی وجہ سے پاکستان نے کس کس کی مخالفت نہیں لی اور ایران کے ساتھ جھکاؤ کو ظاہر کیا اور امریکہ سے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ایران پاکستان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ ایران پاکستان کے انکار کے باوجود بھی ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر حملہ کیا، اور یہ حملہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سنو ذرا غور سے سنو، یہ حملہ اس جگہ پر ہوا ہے کہ جہاں پر پاکستان کی فوجی تعینات تھے سعودی عرب میں۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے مطابق یہ بات طے ہوئی ہے کہ جناب والا سعودیہ کا دفاع پاکستان کرے گا، پاکستان کا دفاع سعودی عرب کرے گا، لیکن حوثی باغیوں نے حملے اسی جگہ کے قریب کیے ہیں جہاں پاکستان کے فوجی۔ اب مختلف ذرائعوں سے، وزارت خارجہ کے مختلف ذرائعوں سے مختلف لوگ یہ خبر چلا رہے ہیں کہ اگر ایران نے اس طرح کا کیا معاملہ تو پھر پاکستان مجبور ہوگا کہ حوثی باغیوں کو جواب دے۔ حوثی باغیوں کو جواب دینے کا مطلب ہوگا ایران کو جواب دے، اور ایران کو جواب دینے کا مطلب ہوگا پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب، اور اس تعلقات خرابی میں ایران جس طریقے سے کویت، بحرین، قطر، یو اے ای، سعودی عرب پر حملے کر رہا ہے، کیا پاکستان پر بھی اس کا رخ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ تہلکہ خیز خبر۔ مگر اس خبر کے ساتھ ساتھ بڑا عنوان یہ کہ کیا یہ جنگ اس کے بعد عالمی جنگ کے اندر تبدیل ہو جائے گی؟ پاکستان جو اس وقت انڈیا سے برسر پیکار ہے، پاکستان جو اس وقت افغانستان سے برسر پیکار ہے، پاکستان جو اس وقت افغانیوں کی جو مداخلت ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر، اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اب ایک نیا محاذ
लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने जो मुआहिदा किया है सऊदी अरब से और सऊदी अरब से जो ताल्लुकात है वो अलग बात पर है। ईरान को बार बार कहने के बावजूद भी इतलात ये मौसूल हो रही है कि ईरान से कहा गया कि आबना हुर्मुज़ में मुआहिदे के मुताबिक जो जहाज गुजर रहे हैं उस पर हमला ना किया जाए, लेकिन ईरान तमाम जहाजों को इस बारे में मजबूर कर रहा है कि वो तमाम के तमाम जहाज दुबई के रास्ते से या दुबई और ओमान की तरफ से जाने की बजाय ईरान की तरफ से जाए और जबरदस्ती उनको उस तरफ मुंतकिल कर रहा है। जो उसकी बात नहीं मानता उस पर हमला होता है और अब इस सारी सूरत हाल में मामला खराब हो गया है और अब वो तमाम नेटो के मुमालिक जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे थे, खास तौर पे चाहे उसमें बरतानिया ही क्यों शामिल ना हो, अब बरतानिया ने पासदारान इनकलाब को कलदम जमात और दहशतगर्द जमात करार दे दिया गया। यानी कि पासदारान इनकलाब जो इस वक्त लड़ रहे हैं ईरान के अंदर, उन्हें अब दहशतगर्द जमात करार दे दिया है यूके ने। वही यूके कि जो कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी इस जंग में शामिल नहीं हो रहा था। मामला इतना गर्म हो गया है कि इसके साथ ही ऑयल की कीमतों में तब्दीली रोनुमा शुरू हो गई है और पेट्रोल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब इसमें हुकूमत पाकिस्तान हो गई है मजबूर और उसने पेट्रोल की कीमतों को छोड़ दिया है आजाद। अब मामला यह है कि पहले पेट्रोल की कीमतों को हुकूमत कंट्रोल करती थी, रियासत कंट्रोल करती थी और कहती थी कि हर महीने में कीमत वो देंगे। उसके बाद उन्होंने 15 दिन में देना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने 7 दिन में शुरू किया और उसके बाद से जब से ईरान का मामला शुरू हुआ है यहाँ कीमतें रोज ऊपर नीचे आती है। अब ताजा इत्तलात ये आ रही है कि जनाबे वाला पेट्रोल अब रोज की बुनियाद पर ओगरा यानी कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब ओगरा अब इसकी तमाम रोज की बुनियाद पर कीमतों का तयन करेगी और अब कीमतों के तयन का झगड़ा सारा ये शुरू हो रहा है कि अगर आज कीमत रखी गई है 5 रुपए बढ़ाकर 316 रुपए, आज के मामले में डील होती है, 3 दिन के बाद ये कंटेनर पहुंचता है पंजाब और पंजाब जब ये पहुंचता है तो कीमतें अगर हो गई 10 रुपए कम तो किसका फायदा किसका नुकसान। यहां पर अब मामला ये होगा कि आपको किसी भी एक पेट्रोल पंप पर कीमत एक नहीं मिलेगी। यानी कि होता यह था कि पाकिस्तान के तमाम पेट्रोल पंप्स पर कीमतें यकसा होती थी, अब मामला यह होगा कि किसी एक पर भी कीमत यकसा नहीं होगी। एक पेट्रोल पंप के मालिक को 1 लीटर पर 6 से 7 रुपए का मुनाफा दिया जा रहा था। अब इतलात ये आ रही है कि इस मुनाफे में इस कंपटीशन की वजह से अगर एक पेट्रोल पंप चला रहा है 310 रुपए तो दूसरा चलाएगा 308 रुपए और एक चला रहा होगा 312 रुपए। अब आप लड़ेंगे किससे? क्योंकि अब रोज की बुनियाद पर चीजें तब्दील हो रही है और रोज की बुनियाद पर ये फार्मूला तय होगा। ओगरा के पास अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी तो तमाम की तमाम चीजें तब्दील होने वाली हैं। तो पेट्रोल की कीमतों में ये मामला यहां पर आगे चलकर बढ़ने वाले हैं और इस सारे सिलसिले में जो पेट्रोल का बहरान है, लगता यूं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी जमातों की कोई भी तवज्जो या फिर कोई भी उनकी आवाम से उनसियत या कुर्बत का कोई मजर नहीं है। कोई सियासी जमात इस वक्त पेट्रोल की कीमतों के उतार चढ़ाव और पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर तैयार है तो आप देखिए कि एक बार फिर एक नया खेल खेला जा रहा है। वो नया खेल क्या है? वो खेल ये कि हमेशा से जब कभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के अंदर कूदते हैं तो उन्हें यह हुकूमत बुरी लगने शुरू हो जाती है, उनको तमाम लोग बुरे होना शुरू हो जाते हैं। नवाज शरीफ बुरे हो जाते हैं, शहबाज शरीफ बुरे हो जाते हैं, सब लोग बुरे हो जाते हैं, मगर फिर वो जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। यही उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी किया, यही उन्होंने भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में किया और यही अब कश्मीर में कर रहे हैं। आज कश्मीर में डाडेल के मकाम पर यानी कि डाडेल के मकाम पर आज उन्होंने खिताब किया और जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कह दिया कि जनाबे वाला क्योंकि कश्मीर के मुतल्लिक एक बड़ा खतरनाक किस्म का बयान वजीर दिफा ने दे दिया था तो उसे काबीना से हटाया जाए। भाई वही वजीर दिफा आपके साथ साथ होता है, हर लम्हे आपके साथ साथ होता है, आपके उनके साथ एक खानदानी कुर्बत है। आप बयान देते हैं और क्या उसके बाद हट जाएगा या आप हटवाने में कामयाब हो जाएंगे? जैसे आपका एक सियासी बयान है तो एक बार फिर सियासी बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है और फिर आपको चंद दिनों के अंदर इसमें कराची की गूंज भी महसूस होगी, मगर खबर तो रह गई। आइए दोबारा से, तो जनाब वाला फारूक सत्तार साहब जैसे ही कल मीडिया में आए हैं, खबर तो दे रहा था ना मैं, वो भूल गया था मैं, जैसे ही फारूक सत्तार साहब मीडिया के अंदर आए हैं तो मीडिया के अंदर आते ही अब नया बहरान शुरू हो गया है। और नया बहरान तो ये शुरू हुआ कि उन्होंने कहा हाँ भाई मैं सालसी के लिए तैयार हो सकता हूं, मैं करवा सकता हूं सालसी, और जिसे पता होना चाहिए कि जनाब ये एक्ट क्या है। लेकिन दूसरी तरफ से बड़ा शानदार जवाब आया है, सॉरी टू से शानदार जवाब आया है, लेकिन
ایک بڑا ہی عجیب و غریب جواب آیا ہے. جواب آتی ہے کہ جو پی ایس پی سے تعلق رکھنے والے چند لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹر فاروق ستار کے اسکینڈلز کے متعلق گفتگو شروع کر دی ہے. سنیں گے آپ؟ سنیں گے؟ سناؤں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے کتنے خواتین کے ساتھ اسکینڈل رہے، ہمارے پاس ان کی پوری فہرست ہے، ان کے کن کن کے ساتھ روابط رہے. میں اصل میں ان لوگوں کے چہرے دکھا کر ان کی ویلیو بڑھانا نہیں چاہتا. میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ اس نوعیت پر آ چکی ہے، اس حد تک آ چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ یہ ان لوگوں سے ہمیں گالیاں پڑھواتے ہیں. اب فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی کے لیے وہ تمام نچلا کیڈر گالیاں تک اور ان کے متعلق کیا کیا کہنا شروع ہو گیا ہے، مت پوچھیے. ایسے وقت میں ثالثی تو دور کی بات ہے، ایک ساتھ بیٹھنا بھی اس وقت گوارا نہیں ہے. اور بیٹھنے کے لیے تو خبر میں آپ کو دوں گا، اتوار کو ہو رہا ہے ایک پروگرام، اتوار کو ہو رہا ہے ایک پروگرام، اور اتوار کو ہو رہا ہے ایک پروگرام. میں نے 3 بار کہا ہے. اب یہ 3 بار کیوں کہا ہے؟ جب یہ پروگرام ہو جائے گا تو میں آپ کو خبر دوں گا. میں نے 3 بار کہا ہے اتوار کو ہو رہا ہے پروگرام، اتوار کو ہو رہا ہے پروگرام، اور اتوار کو ہو رہا ہے پروگرام. اور میں ہر بار آپ کو پہلے سے اطلاع دے دیتا ہوں کہ میں نے 3 بار کیوں کہا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اتوار کو جب یہ پروگرام ہوگا تو اس کے بعد میں اس کی جو بریکنگز آپ کو دوں گا وہ آپ سب کے سامنے ہوں گی. یاد رکھیے گا، 3 بار کو یاد رکھیے گا. کیوں کہہ رہا ہوں میں 3 بار کو؟ آپ پہ 3 بار میں آپ کو کیا خیال آتا ہے؟ 3 بار میں وہ کہتے ہیں نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، 3 بار میں کہتے ہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، ٹھیک ہے نا. تو 3 بار کا لفظ کہاں پر استعمال ہوا ہے یہ پوری تفصیلات آپ کو میں دوں گا انشاءاللہ تعالی ہفتے والے پیر والے دن مکمل طور پر کہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے کے گروپوں میں کوئی ثالثی کا کردار نظر آ رہا ہے تو وہ بھی آپ ختم سمجھیے، کیونکہ اب اسی کے ہی اسکینڈلز آنے والے ہیں. ذرا ہم بھی چاہیں گے ذرا ان کے نام تو بتائیے کہ داور حشر میرا نام اعمال نہ دیکھ، اس میں چند پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو جو پردہ نشین ہیں ان کے نام بھی تو آہستہ آہستہ کھلنے والے ہیں نا، بہت سارے لوگ کھولیں گے. تو میرے بھائیوں دوستوں، ہونے والا یہ ہے کہ اگلے 3 دن سب کے اسکینڈلز ایک دوسرے کے کھولیں گے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھلے گی، اور ایسی اچھلے گی کہ اگر ایک کے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے تو اگلے کی فیملی کے متعلق بھی گفتگو ہوگی اور سب کچھ سامنے آئے گا. ذرا آپ دیکھیے، یہ تماشا لگنے والا ہے، تماشبین موجود ہیں اور سب تالیاں بجائیں گے. سو تماشا شروع ہوتا ہے اب سے.